حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام کون نہیں پڑھتا؟ سب سے زیادہ علماء دیوبند ہی پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلا ہے، ہم اس درود کے عاشق ہیں، اس درود کو ہم نہیں مانتے، کہتے نہیں درود۔ بس جو کسی مولوی نے حجرے کے اندر بیٹھ کر لکھا ہو ایسے درود سلام میں 35 لکھ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ پڑے کے اندر تو وہاں امتحان سا آ گیا، نیا نیا کام تھا، ابھی پتہ نہیں تھا، میدان تبلیغ میں نئے نئے آئے تھے، وہاں شور مچ گیا کہ یہ مولوی صاحب جو آ رہے ہیں یہ علماء دیوبند سے ان کا تعلق ہے اور یہ نہ سلام کو مانگتے ہیں نہ درود کو، اب کہو استغفر۔ اور بہت سارے جھمکٹے آ گئے جناب علی حملہ کرنے کے لیے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسٹیج بیچارہ جو تھا نا دائی راجپوت تھا اور وہ بھی ڈرنے والا نہیں تھا، میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مولانا یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام ضرور پڑھیں ورنہ خیر نہیں، اللہ اکبر۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ہم سلام پڑھیں گے، 3 شرطیں ہیں میری، اس کے مطابق میں سلام پڑھوں گا۔ کون سی شرط؟ میں کہا پہلی شرط یہ ہے کہ سلام چونکہ اتحیات میں پڑھا جاتا ہے اور وہ بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، لہذا میں بیٹھ کر پڑھوں گا۔ اس کا جواب وہ مولوی صاحب کے پاس نہیں تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو بیٹھ کر ہی پڑھ لیں۔ دوسری میں نے کہا شرط یہ ہے کہ تقریر کے دوران پڑھوں گا، یہ نہیں کہ 15 بندے اکٹھے کر کے جن کو زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا نبی السلام علیکم، ایسا نہیں، میں اکیلا تقریر کے دوران چند جملے پڑھوں گا۔ اور نمبر 3 ان کا تیسرا نمبر کون سا ہے؟ میں نے کہا تیسرا یہ ہے کہ احمد رضا کا نہیں پڑھوں گا، جو میں نے لکھا ہے وہ پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، آہستہ کہہ رہی میں نے بہت محنت سے لکھا تھا، جو میں نے اس نے کہا چلو جی، بڑی مشکل سے مانا، مولوی صاحب حملہ نہیں کرتے ہم، آپ وہ سلام پڑھیں۔ تو میں نے تقریر کے شروع میں کہہ دیا، میں کہا معبود مسجود واحد خدا، وہی وجہ یوں ہونے لگے، ہے معبود مسجود واحد خدا، جس کے محتاج ہیں انبیاء اولیاء، جس نے توحید المدد المدد یا خدا یا خدا، ان توحیدی عقائد پہ دائم سلام۔ ساری زندہ باد، جتنے بھی اپنے علماء اکرام سارے زندہ باد۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کرتے جائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں۔ سب سے پہلے توحید کا مسئلہ بیان کیا، پھر وہ کہنے لگا آگے ذرا چلیں، نبی علیہ السلام کی شان تو بیان نہیں کی۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام کی شان کا جملہ آگے آ رہا ہے، ہمارے نبی خاتم الانبیاء، جس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے خدا، جس نے توحید کا مسئلہ سمجھا دیا، ان کی ختم نبوت پہ دائم سلام۔ میں نے کہا احمد رضا کے درود میں یہ تینوں باتیں نہیں، ختم نبوت کا وہاں ذکر نہیں ہے اور بھی اولیاء اللہ کی شان پر کوئی سلام نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا مولانا اب دیکھتے ہیں کہ ولیوں کے متعلق آپ کوئی نہ کوئی شعر سنائیں اسلام کا، پھر ہم تسلیم کر لیں گے۔ ادھر سے ایک ٹرالی آ گئی، کہنے لگے مولانا ہم 7 گاؤں ہیں وہاں سے بندے آئے ہیں، سارے ہی ریونڈ والے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، ہم طریقے لے کر آپ کے یہاں بیان کرائیں گے۔ 7 بستیوں میں اللہ نے قرآن کے مدرسے قائم کر دیے۔ خیر آگے ذرا چلیں، جی ولیوں کے متعلق آپ کیا شعر پڑھیں گے؟ میں نے کہا جس نے دین کی بنیاد ہند میں رکھی، اس کو کہتے ہیں حضرت نانوتوی، جس نے دیکھی مدینے کی ہر گلے، جس نے دیکھی مدینے کی ہر گلے، ایسے علی ولایت پہ دائم سلام۔
شیخ الہند، اس نے شور بجا دیا مولوی صاحب نے کہ مولانا ہمیں یقین آ گیا کہ آپ سلام پڑھتے ہیں، آپ درود کے قائل ہیں، آپ تو بس کریں۔ میں نے کہا نہیں، اگلا سننا پڑے گا۔ شیخ الہند انور شاہ حضرت تھانوی، شیخ الہند انور شاہ حضرت تھانوی، گلشن علم کی مہکتی ہر کلی، ان کے اعلیٰ ولایت پہ دائم سلام، ان کی علمی ولایت پہ دائم سلام۔ آخری بات، ایک رکا آ گیا، وہ کہنے لگے مولانا سیدی مرشدی جب نہیں آیا تو پھر سلام کیسے پورا ہو گیا؟ میں نے کہا سیدی مرشدی مولائے الیاس، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سیدی مرشدی مولائے الیاس، اہل دل پہ کرے باوفا ہیں وہ پاس، ان کی ساری جماعت پہ دائم سلام۔ ایک بندہ کہنے لگا مولانا دائم کہتے ہیں، لاکھوں کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا علماء کرام سے پوچھ لیں، جو دائم کے اندر مزہ ہے لاکھوں میں نہیں ہے، لاکھوں تو آپ نے محدود کر دیا۔ علماء دیوبند دائم کہہ کر بتاتے ہیں اربوں کروڑوں یہ بھی کم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بھی زیادہ ہے۔